حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کا اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے فوائد: نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کے لیے شب قدر کی تلاش اور اسے پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تہجد، شب بیداری اور تلاوت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، مسجد سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور معتکف کا دل مسجد میں اٹکنے لگتا ہے، جو روز محشر اللہ کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، دنیا سے یکسوئی، اللہ کی طرف توجہ اور ذکر اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، خلوت اور تنہائی کے مواقع میسر آتے ہیں، جن میں خطاؤں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے اور آنسو بہانے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ نمبر 6، معتکف فضل گوئی، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 7، جائز دنیاوی امور اور مرغوب چیزیں چھوڑنے کی بنا پر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، معتکف کے دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنے والے کے دل میں سنتوں سے محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 10، زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈالنے کا ولولہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اعتکاف کا لغوی مطلب ٹھہرنا، رک جانا، جم جانا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف کی تعریف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کی ہے: مخصوص شخص کا مخصوص صفت پر مسجد میں ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے، یعنی ثواب اور قرب الہی کے نیت سے اپنے آپ کو کسی مخصوص وقت کے لیے مسجد میں دنیاوی اشغال اور حقوق العباد سے خود کو روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی مدت: اعتکاف رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں کیا گیا اعتکاف افضلیت رکھتا ہے۔ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔